بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري۔ اور ہارون علیہ السلام نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے، بلا شبہ تمہارا پروردگار اللہ رحمان ہی ہے، لہٰذا تم میری اتباع کرو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، تو انہوں نے کہا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس نہ آئیں ہم یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی فعصیت امری۔ موسیٰ نے ہارون سے کہا اے ہارون، جب تم نے ان کو گمراہی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا تو میرے پاس آ کر اطلاع دینے میں تمہیں کیا چیز مانع ہوئی؟ میرا حکم ماننا نہ چاہا یا میرے حکم سے سرتابی کی؟ موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی، اور جب وہ کوہ طور سے واپس آئے بڑے غصے میں بھرے ہوئے آئے، کیونکہ انہیں وہیں پر یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ قوم ان کے پیچھے گمراہ ہو گئی ہے۔ تو وہ غصے میں آ کر پہلے قوم سے مختلف قسم کے سوالات کیے اور پوچھا کہ کیا اتنا لمبا عرصہ ہو گیا تھا کہ اللہ کا وعدہ اچھا نہیں تھا کہ تم تھوڑا سا انتظار کر لیتے؟ اس کے بعد پھر ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے جو ان کے بھائی تھے سگے، اور جن کو انہوں نے نائب بنا کر قوم کی سرپرستی کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ ہارون علیہ السلام نے اپنا دعا پیش کیا اور کہا کہ میں نے تو قوم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، سب سے پہلی بات یہ کہ ان سے کہہ دیا تھا کہ میری قوم، اس سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے، یہ آزمائش ہو رہی ہے تمہاری، اور اصل میں تو جو ہے تمہارا معبود تو اللہ رحمان ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا تم میری اتباع کرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مان لو۔ میں نے یہ کہا تھا ان سے قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، اس میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ ہارون علیہ السلام نے جب قوم سے کہا تو اس میں 3 گروہ ہو گئے، 3 فرقوں میں بٹ گئے قوم۔ ایک تو وہ تھے جو ہارون علیہ السلام کی بات کو مان کر ان کے ساتھ آ گئے، جو بتایا جاتی ہے ان کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ اس کے بعد دوسرا ایک گروہ جو ہو گیا وہ یہ تھا، یہ جو اس آیت پہ ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، یہاں سے ٹلیں گے نہیں جب تک کہ موسیٰ خود آئے اور ہم کو یہ کہہ نہ دے کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہے بلکہ خدا کوئی اور ہے، جب تک ہم یہیں پر بیٹھیں گے۔ اور تیسرا گروہ ان کا یہ ہو گیا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، ہماری جو ہے جو عبادت، ہم جس کو عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں یہی ہے، یہ بچڑا ہے اور اس کی ہم عبادت کرتے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ 3 گروہ ہونے کی وجہ سے ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑا ہونے کی نوبت آ رہی ہے اور قوم میں تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے اگر میں زیادتی کروں اور زیادہ ان کو روکنے کی کوشش کروں، تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ساتھ جو لوگ ان کا گروہ ہو گیا تھا ان کی بات کو مان کر اس کو لے کر الگ ہو گئے، لیکن ان میں جو ہے اختلاف نہیں ہونے دیا، اور یہ سمجھ کر کہ اگر زیادہ میں سختی کروں گا تو پھر خانہ جنگی ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا۔ اس بات پر یعنی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا جواب دے رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر تمہیں کس بات نے روکا تھا کہ تمہاری قوم جو ہے میرے پیچھے جب گمراہ ہو گئی تھی تم آ کر مجھے اطلاع دے دیتے، میری اتباع کرتے اور آ کر مجھ کو یعنی یہ بات بتا دیتے، آخر تم کیوں رک گئے، کیوں مجھ سے آ کر یہ بات نہیں کہی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہی وجہ تھی کہ قوم میں کہیں تفرقہ نہ پڑ جائے، آپ مجھے یہاں پر نائب بنا کر گئے تھے اور کہا تھا کہ ان کی اصلاح کرنا اور ان میں تفرقہ نہ ہونے دینا، تو اگر میں ایسا کرتا اور آپ کے پاس آ جاتا تو میرے غیاب میں یہ لوگ تو اور زیادہ گمراہ ہو جاتے اور لڑائی بھڑائی کرنے لگتے، اس وجہ سے میں خاموش بیٹھا رہا تاکہ آپ آ جائیں تو معاملہ سدھر جائے اور سلجھ جائے۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے ماں جائے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ کھینچیے، میں اس اندیشے سے کہ آپ یہ کہنے لگیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا کچھ پاس لحاظ نہ کیا، اس وجہ سے خاموش بیٹھا رہا، یہ وضاحت انہوں نے کر دی۔ یعنی آ کر موسیٰ علیہ السلام جب بہت زیادہ غصہ ہوئے تو اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی اور ان کے سر کے بال کو پکڑ کر کھینچنے لگے اور کہنے لگے کہ آخر تم نے کیوں مجھے یہ
بات نہیں بتائی تھی؟ کیوں قوم کو ایسا گمراہ ہوتے ہوئے تم نے چھوڑ دیا تھا؟ تو انہوں نے ساری باتوں کی وضاحت کی، اور سورہ اعراف پارہ 9 میں بھی یہ بات آئی ہے، ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء، یعنی مجھے جو ہے انہوں نے کمزور سمجھا اور پھر میرے قتل کے در پر ہو گئے، اور آپ لہٰذا مجھے دشمنوں کے سامنے ہنسی کا موقع نہ دیجیے۔ یہ کہہ کر ماں جائی کہہ کر انہوں پکارا، یعنی ماں کا واسطہ دے کر کہ ایک ہی ماں کے بچے ہیں ہم لوگ، اور آپ میرے اوپر ایسا مت کیجیے، میری سر اور داڑھی کے بال بت پکڑ کر کھینچیے، یہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے گا۔ اور پھر ساری بات کی وضاحت جب کر دی انہوں نے، واضح کر دیا سارے معاملات کو، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ حالات کی نزاکت کیا ہو گئی تھی اور کیا حالات پیش آ گئے تھے ان کے پیچھے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر جو ہے اللہ سے دعا کی، وَأَخِي، یعنی رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک کا کہا، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دیجئے، یعنی بھائی کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنے خود کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخل فرما دیجئے اپنے رحم و کرم سے۔ تو یہاں تک یہ بات آئی۔ اس کے بعد پھر پلٹے، قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا اس واقعے کے متعلق تیرا کیا جواب ہے؟ جو اصل سرغنہ تھا جس کی وجہ سے یہ گمراہی پھیلی تھی، اس کے طرف اب پلٹ رہے ہیں اور اس سے سوال کر رہے ہیں کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ سامری نے کہا میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس کو دوسروں نے نہیں دیکھی، یعنی سمجھا کہ یہ میرے لیے بڑی ہی بصیرت کی بات ہے کہ میں نے رسول کے عصا کے نیچے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا لی، اس خیال سے کہ عصا کے نیچے کی مٹھی میں کچھ اثر آنا چاہیے، پھر میں نے اس کو بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور پھر اس طرح یہ بات میرے جی کو بھائی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا، اب تیرے لیے دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب ہے جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے ساتھ تو بڑی ہی عقیدت مندی سے بیٹھا رہتا تھا، ہم اس کو جلا دیں گے، پھر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں پھینک دیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا کہ اچھا تیرے لیے یہ سزا میں نے تجویز کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی تو فوراً وہ دعا قبول ہوئی، اور سامری کے لیے یہ سزا ہوئی کہ وہ کسی کو نہیں چھو سکتا تھا اور کوئی اس کو نہیں چھو سکتے تھے، یہ بیماری اس کو لگ گئی، اور ایسی بیماری کہ اگر وہ کسی کو چھو لیتا تو اس کو بخار آ جاتا، اور کوئی اس کو چھو لیتا تو بھی اس کو بخار آ جاتا، تو اس لیے وہ دیوانہ اور پاگل ہو گیا اور جنگلوں میں پھرنے لگا اور وحشی جانوروں کے ساتھ رہنے لگا، کیونکہ وہ انسانوں کے ساتھ رہنے کے قابل اب نہیں رہا تھا، اور جب کوئی اس کے قریب آنے لگتا تو چیختا اور چلاتا اور پکارتا لا مساس لا مساس، مجھے مت چھوؤ مجھے مت چھوؤ۔ یہ بیماری اس کو اس وجہ سے لگی تھی، یہ عذاب اس کے اوپر آ گیا تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جس کو اپنا معبود بنا کر بیٹھ گیا تھا، اب ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں دیکھ، اور اس معبود کے ساتھ ہم کیسی جو ہے معاملہ کرتے ہیں، ہم اس کو جلائیں گے، پھر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں پھینک دیں گے۔ یہ بات انہوں نے کہی کیونکہ یہ جو ہے شرک اس سے پیدا ہوا تھا، اور یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ شرک جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے اس کے آثار کو بھی ختم کر دینا چاہیے، اور اس کے نام و نشان کو مٹا دینا چاہیے، اور اس کی بنیادوں کو جو ہے ہلا کر ختم کر دینا چاہیے۔ یہ بات اس آیت سے ثابت ہوتی ہے، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا میں، یعنی جہاں پر کوئی ایسی چیز ہو جائے، شرک کا معاملہ کہیں پر پیش آ جائے، تو اس کی جو بنیادیں ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کے نام و نشان کو مٹا دینا چاہیے، اور پھر اس کا کوئی وجود باقی نہ رہے، چاہے ان کی نسبت کسی بڑے سے بڑے جو ہے مقدس ہستی سے کیوں نہ ہو، اس کو جو ہے اس کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے، اس کا لحاظ کیے بغیر ان کو جو ہے وہ اس شرک کو مٹا دینا چاہیے۔ جبکہ جو ہے اس سے پہلے ان آیتوں میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس سے آثار رسول کی وجہ سے کچھ برکتیں بھی ظاہر ہوئی تھی، اور کچھ روحانی باتوں کا مشاہدہ بھی ہوا تھا، جیسا کہ وہ مٹی لے کر وہ جب اس میں ڈالا تھا اس کے قالب میں، تو بچھڑا جب بنا اور اس میں سے کچھ آوازیں آنے لگی تو بظاہر کچھ برکتیں نظر آ رہی تھی، لیکن ان برکتوں کا لحاظ نہیں کیا گیا یہاں پر، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ شرک اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس لہٰذا اس کو ختم کر ڈالا جانا چاہیے، اور اس
اس کو جو ہے نیست و نابود کر دینا چاہیے اور اس کے نام و نشان کو مٹا دینا چاہیے۔ ایسا ہی جو ہے بہت سے مقامات پر آج بھی آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے، کہیں پر بزرگوں کے پاس ان کے مزاروں پر جا کر لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ فائدہ ہو گیا، وہاں سے وہ فائدہ ہو گیا، وہاں سے وہ فیوز اور برکات ہم کو مل رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر ہمارا آپریشن ہو گیا، سرجری ہو گئی اور ہمیں جو ہے شفا مل گئی۔ تو اگر بظاہر کچھ ایسے برکات کا جو ہے مظاہرہ بھی ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے وہ جگہ وہاں سے فیض اور برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو بھی رہی ہے تو وہاں سے جو ہے شرک پنپ رہا ہے۔ شرک میں انسان اگر پڑنے کا خطرہ ہے تو پھر وہاں پر نہیں جانا اور وہ چیزوں کو اختیار نہیں کرنا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس کے نام و نشان کو مٹا دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ انبیاء کرام کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم میں جب جو شرک پیدا ہوا تھا وہ کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ یعنی بت پرستی اور شرک تو وہیں سے پیدا ہوئی۔ اس کا تذکرہ آپ کو جو ہے سورہ نوح پارہ 29 میں ملے گا۔ وقال لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، ان 5 لوگوں کے نام اس میں لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے اپنے الہ کو، اپنے معبودوں کو، اور یہ 5 نام لے کر کہا ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ لوگوں کی عبادت ہم ضرور کریں گے۔ اور یہ لوگ بڑے مشہور تھے عرب میں بھی اس وقت، اور عرب میں ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ آخر یہ کون لوگ تھے؟ اس کو جو ہے ابن کثیر اور فتح القدیر تفسیر میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ قوم نوح کے جو ہے بڑے معزز لوگ تھے، بڑے عبادت گزار لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان آیا اور ان کو ورغلایا۔ شیطان یہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کب بہکتا ہے۔ ایسے موقعوں سے وہ فائدہ اٹھا کر لوگوں کو شرک میں، بت پرستی میں مبتلا کرتا ہے اور گمراہ کر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کیا اس نے ان لوگوں کے انتقال کے بعد ان کے معتقدین اور ان کے اولادوں کے پاس جا کر کہا کہ یہ تو لوگ تو مر گئے، اب ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کی یاد بھلا دی جائے گی، لہٰذا تم یہ کرو کہ ان کی تصویریں بنا لو، تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں اور اپنی دکانوں میں لگا لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور تمہیں نیک کام کرنے میں اور نیکیوں کے کرنے میں جو ہے ان کا تصور جب آ جائے گا تو تم بھی نیک کام کرنے لگو۔ یہ کہہ کر ان کو بہلایا اور پھسلایا اور یہ بات پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ لوگوں کا بھی انتقال ہو گیا جو ان کے عقیدت مند تھے، ان کی آل اولاد تھی، تو پھر ان کی اولادوں کے پاس آیا۔ یہ صحیح البخاری میں جو ہے تفسیر نوح میں یہ بات درج ہے کہ ان کی اولادوں کے پاس آ کر کہا کہ دیکھو یہ تصویریں جو لٹک رہی ہے تمہارے گھروں میں اور تمہاری دکانوں میں، یہ تمہارے جو ہے وہ معبود تھے، تمہارے آباء و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ تصویروں کو ذرا اور کوئی دوسری شکل بھی دے لو، ان کو مجسمہ بنا لو اور ان کی مورتیاں بنا لو تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں اور تم ان کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکو۔ تو یہ کہہ کر ان کو شرک میں ملوث کر دیا، اور آہستہ آہستہ یہیں سے بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ نوح میں، اور اس کی یعنی صحیح بخاری میں جو ہے یہ بات تفصیل کے ساتھ آئی ہے کہ یہی کیا شیطان، اور یہاں سے بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ شرک کے تمام چور دروازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ آج سے جو ہے یہ تمام رسومات جاہلیہ ہے۔ جیسا کہ جو ہے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ قبروں پر جانے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے اور لوگوں میں ایمان پختہ ہو گیا تو پھر قبروں پر جانے کی اجازت دے دی، اور اس وجہ سے کہ جا کر وہاں پر اپنی موت کو یاد کریں، اور وہ حضرات جو وہاں پر مدفون ہیں ان کے تعلق سے یہ سوچیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھی تھے ایک دن اور ہمارے ساتھ رہتے بستے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن آج کتنے بے بس پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی مغفرت کی دعائیں کرنا۔ یہ کام کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ جانے کی اجازت دی، ورنہ اس سے پہلے تو روک دیا گیا تھا۔ اور فتح مکہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکے میں جا کر تم ان تمام قبور کو جو ہے زمین دوز کر دو جو بڑی بڑی اور اونچی بنی ہوئی ہیں، جس کی گنبدیں اور خبائیں ہیں۔ تو یہ کہہ کر جو ہے وہ تمام قبور کو زمین دوز کر دیا گیا تاکہ آئندہ کسی قسم کی کوئی شرک کا اندیشہ ہی باقی نہ بچے، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں تھے قیامت تک، اور کون ان کی اصلاح کر سکتا تھا۔ اس لیے تمام جو چھوٹے چھوٹے ذرائع بھی تھے شرک کے، اس کو بند کر دیا گیا اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے مجسمہ سازی اور تصویریں بنانا منع کر دیا گیا، اور سجدہ تعظیمی سے منع کر دیا گیا، جبکہ دوسری امتوں میں یہ بات جو ہے اس کی اجازت تھی اور لوگ کیا کرتے تھے۔
لیکن یہاں پر اس لیے روک دیا گیا۔ اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، لیکن اس کے باوجود ان تمام چیزوں میں ملوث ہیں اور اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ اور قربانی اور نذر و نیاز اور منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں دوسروں سے، غیروں سے اللہ کے، اور ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ باتوں سے منع کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کے غلو میں آ کر اپنے عقیدے کی وجہ سے یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، یہ بات کو منع کیا گیا ہے۔ اور ان تمام رسوم جاہلیت کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور اگر کوئی اس کو مٹا نہیں رہا ہے بلکہ قائم کر رہا ہے تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے یا ان سے جو ہے نفرت کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس لیے بتا دی گئی تھی کہ یہ باتوں سے جو ہے منع کیا گیا تھا اور روک دیا گیا تھا، لیکن آج امت محمدیہ کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس کو جو ہے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے روکا گیا ہے اور تصویر سازی سے بھی روکا گیا ہے، اور اس سے رک جانا چاہیے کیونکہ یہ بلا ہے اور یہ شیطانی شر ہے، اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ ایسا ہو گیا ہے کہ آج ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ مل گیا ہے اور وہ تصویریں لے رہا ہے بلا وجہ کے، اس سے رک جانا چاہیے کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔